بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أنشطة أمير المؤمنين لهذا الأسبوع، حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز. ويشرفنا أن نقدم لكم اللقاء الذي عقده حضرته ونصره الله مع وفد من أنصار الله من الولايات المتحدة الأمريكية، كما ترأس أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز الجلستين الختاميتين لاجتماعي الواقفين والواقفات نو من المملكة المتحدة. ونبدأ بلقاء يوم الثلاثاء، حيث تشرف حضرة أمير المؤمنين الخليفة الخامس نصره الله بلقاء أعضاء من مجلس أنصار الله من الولايات المتحدة الأمريكية. السلام علیکم. بیٹھے ہیں. يوم الثلاثاء 21 من أبريل نيسان، حظي أعضاء مجلس أنصار الله من منطقة غلف ستيتس في أمريكا بشرف لقاء حضرة الخليفة الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز، وكان الأنصار قد سافروا إلى بريطانيا خصيصا لحضور هذا اللقاء الذي عقد في إسلام أباد، وأتيحت خلاله لجميع الحاضرين فرصة التعريف بأنفسهم وطرح أسئلة حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بدينهم والقضايا المعاصرة. ہم بعض اوقات اپنے والدین سے بے انتہا محبت کے باعث ان کے گزر جانے کے بعد خواب میں انہیں بار بار دیکھتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے. اس حوالے سے میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ ہم ایسی ہی محبت اللہ اور اس کے رسول حضرت مسیح موعود الفاظ سے کیسے کر سکتے ہیں اور ان سے بھی اکثر خواب میں ملاقات ہو اور یہ روحانی تجربات ہوتے رہیں. بہرحال والدین سے بچپن سے لے کے ان کے بڑھاپے تک اور اپنی جوانی تک یا جتنے بھی عمر ہو ان سے ایک تعلق ہوتا ہے، پرسنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور یہی تعلق اور محبت اگر ہم کریں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ خواب میں بھی دیکھیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا تو پتہ نہیں تم نے صحیح دیکھا بھی ہے کہ نہیں، بڑی نیکی نہیں. اصل نیکی یہ ہے کہ جو آپ کے احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، جو تعلیم ہے اس پہ عمل کرو. اس لیے آپ کا کام یہی ہے، محبت میں بڑھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، نمازوں کی طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ذریعے سے شریعت اتاری ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہی چیز قریب لیتی. پھر اللہ کا فضل ہوگا تو اللہ تعالیٰ خواب میں بھی دکھا دیتا ہے. یہ تو بہت اونچا مقام کی باتیں ہیں کہ جب نظر آ جائے. باقی اگر عمل کر رہے ہیں اور دل کو سکون مل رہا ہے تو وہی آپ کی کامیابی ہے. کوئی بھی آپ اچھی خواب دیکھ لیں، وہ سمجھیں آپ نے اسی فضل کی وجہ سے ہوئی ہے جو آپ نے درود بھیجا علیہ وسلم پہ، یا خواہش کی کہ میں ملوں. ٹھیک ہے، نیک خوابیں آتی ہوں گی نا آپ کو کبھی، بس پھر اس کو بھی اللہ کا فضل سمجھیں، اور اس وجہ سے سمجھیں کہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مسیح موعود سے محبت اور تعلق ہے، اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش ہے، اور درود بھیجتے ہیں. سیدی، میں اکثر اس بات پر غور کرتا ہوں کہ انسان کے دل میں انجانے میں بھی تکبر کی باریک صورتیں موجود ہو سکتی ہیں. خاک سار کا سوال یہ ہے کہ انسان کس طرح شعوری طور پر اپنی ذات میں موجود تکبر کے ان ادنا ترین اثرات کو پہچان کر ان پر قابو پا سکتا ہے تا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول کیا جاوے اور اس کی محبت کے مجاہدات میں. دل کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ اگر دل سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تکبر سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. تو یہ کب قبول کیا ہے یا نہ قبول کیا ہے تو اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے، ہمیں تو پتہ نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے مختلف اشعار ہیں، ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں. اگر شعروں سے تعلق ہے، نسبت ہے تو بتا دیں. بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ سے دخل و دارالوصال میں، کہ کم سے کم بنو، اپنے حال کو حقیر ترین سمجھو. جب کوئی خیال آئے تکبر کا، شعر دماغ میں آ جائے. پھر دارالوصال کیا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کے تعلق کا جو گھر ہے اس سے تعلق ملتا ہے. جب انسان عاجز ہوتا ہے تو بھی ہوتا ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب ایک بحث میں آپ نے
کہا کہ مخالف فریق صحیح کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں کہتا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں بحث کرنے کی، تو آپ کو الہام ہوا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ تو عاجزانہ راہیں یہی ہیں کہ جو ایسے موقع آ جائے پھر انسان سوچے تھوڑا سا، بجائے اس کے کہ اور زیادہ اس کی جو انا ہے وہ بھڑک اٹھے، اس کو نہ بھڑکنے دیں، استغفار کرتے رہا، استغفار کرے انسان باقاعدہ تو کوشش ہوتی ہے کہ بچ جائے۔ دن میں ویسے بھی سوچتے رہے، 2-4 دفعہ ریپیٹ کرتے رہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد، تو انسان کا ذہن پھر تکبر سے خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں کوئی کامیابی ملی، جہاں آپ کی کہیں تعریف ہو گئی، جہاں آپ کو کوئی انعام مل گیا، اس پہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی میرے علم کی وجہ سے، یہ میری بڑائی کی وجہ سے، یہ میری کسی خصوصیت کی وجہ سے ملا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ میں عاجز انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا نا، تم کتنا تکبر کر لو، پہاڑوں سے اونچا تو نہیں نکل سکتے قد میں، اس لیے عاجزی اختیار کرو۔ مہربانی حضور۔ حضور، جمعہ کی نماز فرض ہے، کبھی ناگزیر حالات یا ایمرجنسی کی وجہ سے جمعہ کی نماز تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، ایسے میں جمعہ کی نماز اور جمعوں میں قبولیت دعا کے وقت سے محروم ہونے کی فکر رہتی ہے، کیا حضور اس بارے میں رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے مجبوریاں۔ جمعہ کی نماز کا وقت آیا، کوئی بیمار ہو گیا، نہیں جا سکا جمعہ پہ، لیکن نیت آپ کی نیک تھی۔ بنیادی اصول ہے جس کے گرد اسلام کی تعلیم پھرتی ہے، جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی، انما الاعمال بالنیات۔ تمہاری نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیت میں گڑبڑ ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے۔ اپنی نیت اگر آپ کی صحیح ہے تو اس لیے حدیث میں یہ نہیں آیا کہ تم نے اگر ایک جمعہ چھوڑا تو تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، تم نے اگر ایک جمعہ چھوڑا، دوسرا چھوڑا، تیسرا چھوڑا، پھر تمہارا دل سیاہ ہوتا ہے، اور جان بوجھ کے چھوڑا۔ 3 دفعہ کی اجازت دے دی عام وسلم نے حدیث میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مجبوری میں ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں، لیکن اس میں بھی آپ اس عرصے میں ذکر الہی تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت تو مانگ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور وہ ثواب بھی دینے والا ہے، وہ دے دیتا ہے۔ اگر ایک بادشاہ کو نماز فجر پہ نہ اٹھنے کی وجہ سے، سارا دن استغفار پڑھنے کی وجہ سے 10 نمازوں کا ثواب مل گیا تو جمعہ کو بھی مل سکتا ہے۔ پیارے حضور، باقی دنیا کی طرح ہماری جماعت کے اراکین بھی رابطے کے لیے واٹس ایپ، ٹیکسٹ میسیجنگ اور ای میل جیسے پلیٹ فارمز پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ اگرچہ یہ ذرائع بلا شبہ سہولت فراہم کرتے ہیں، یہ تبدیلی اس ذاتی تعلق اور دلی قربت کو آہستہ آہستہ کم کرتی جا رہی ہے جو ہمیشہ سے ہماری جماعت کی نمایاں پہچان رہی ہے۔ ہم عاجزی سے اپنے پیارے حضور انور کی رہنمائی کے طلبگار ہیں کہ ہم جماعت کے اراکین کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں اور مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ ڈیجیٹل مواصلات کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے باوجود ہمارے آپسی رشتے مخلصانہ، باہمی اور گہری جڑوں سے مضبوط رہیں۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے نا۔ میں اگر کسی کو ٹیکسٹ میسیج کرتا ہوں یا مجھے مجبوراً کرنا پڑتا ہے یا کسی سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا دل میں تو اس کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ جواب دیتا ہے، اور محبت والے جواب آتے ہیں، یا میں محبت سے کسی کو جواب دیتا ہوں۔ یہ خط و کتابت ہے، صرف ٹیکسٹ میسیج کی بات کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا نا خط و کتابت کا، تو اس لیے ایک محاورہ بنا ہوا اردو میں کہ جو خط ہیں وہ آدھی ملاقات ہے، اسی طرح ٹیکسٹ میسیج تو اس سے بھی جلدی ہو جاتا۔ خط تو پھر پرانے زمانے میں پہنچتا تھا 15 دن یا مہینہ لگاتا تھا، آج تو ٹیکسٹ میسیج یوں کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں اور اگلے سیکنڈ میں اگلے کو پہنچا ہوتا ہے، اس کا محبت والا جواب رہتا ہے، اس کو احساس پیدا ہوتا ہے، ہاں مجھے یاد رکھا میرے بھائی نے، میرے دوست نے۔ تو یہ کہنا کہ جی اس سے محبت کم ہو رہی ہے، یہ تو آپ کی سوچ ہوگی، میری تو نہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے تو کوئی محبت کم نہیں ہو رہی۔ خط لوگ خود بے شمار لکھتے ہیں، اب جماعت کی اتنی بڑی تعداد ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہو گئی، خط لکھتے ہیں، مجھے ہزاروں خط آتے ہیں روزانہ کے۔ اب وہ جو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا کسی کو، کیا خیال ہے آپ کا کہ ان سے محبت رہا، ان کے وہ دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کے لیے دعا اس وقت بھی نکلتی ہے جب خط پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور بعد میں نماز کے وقت بھی ان کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کے نام نہیں یاد رہتے تو عمومی طور پہ ہو جاتی ہے، اسی سے محبت بڑھتی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے آپ تصور کریں میرے یہ بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کے لیے میں دعا کر کے سونا ہے، تو محبت دل میں قائم رہے گی۔ تو یہ کہنا کہ صرف ملنے سے ہی محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، ملنے سے محبت بڑھتی ہے، ضرور ملنا چاہیے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کی دعوتیں کرو، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ تو آپ ایک شہر میں رہتے ہیں
اب فنکشن کرتے ہیں, انصار کی میٹنگ ہوتی ہے, وہاں جاتے ہیں نا, وہاں ملا کریں, جمعے پہ جاتے ہیں ملا کریں, 5 وقت نمازیں ہیں, ان کی عادت ڈال لیں تو ملنے کی طرف توجہ ہو جائے گی, اس سے محبت کا تعلق قائم رہے گا. پھر اللہ کہتا ہے میری خاطر محبت کرو تو تمہیں اجر ملے گا, دنیا کی خاطر محبت کر رہے ہو تو کوئی اجر نہیں. تو جب اللہ کی خاطر اب کر رہے ہوں گے تو نمازوں پہ آنے والوں سے بھی محبت ہوگی, جمعے پہ آنے والوں سے ہوگی, عید پہ آپ تو گلے بھی مل لیتے ہیں. کووڈ پہ لوگوں نے بڑی پابندی لگائی, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, لیکن اس پہ بھی آپ عید پہ گلے ملتے رہے ایک دوسرے سے, پرواہ نہیں کی, تو محبت ہی تو ملتے رہے. اس لیے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے ہمیشہ اصل میں کہ مومن جو ہے وہ بھائی بھائی ہے, اور بھائی کو بھائی کے خیال رکھنا چاہیے. اور حدیث کو یاد رکھیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. جب آپ کے سوچیں ہوں, جو خیالات ہوں, اس میں جو نیکی کی باتیں آپ کے دل میں آتی ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے نیک خیالات آپ کے دل میں آتے ہیں, اپنے بھائی کے لیے بھی آئیں, اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھی آئیں, اپنے دوست کے بچوں کے لیے بھی آئیں, تو وہ ایک محبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر جب آپ کبھی ملتے ہیں, چاہے 2 مہینے بعد ملیں, 6 مہینے بعد ملیں, سال بعد ملیں, تو وہ رہتے ہیں. افریقہ میں لوگ رہتے ہیں, بے شمار رہتے ہیں, گاؤں ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, مجھے خط لکھتے ہیں, اور ہمارے جب لوگ وہاں جاتے ہیں نمائندہ بن کے, کوئی میرا سلام کہہ دے تو وہ جذباتی ہو کے رونے بھی لگ جاتے ہیں. ان میں محبت دل میں ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے, اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی دنیاوی رنجشیں ہیں ان کی وجہ سے دوری نہ پیدا ہو. تو یہ کہنا صرف ٹیکسٹ میسیج کرنے سے نہیں, ٹیکسٹ میسیج تو میں سمجھتا ہوں ایک آسان ذریعہ بن گیا ہے محبت کو وسیع کرنے کا. پہلے خط لیتا تھا مہینہ, اب آپ 1 دن میں کر لیتے ہیں, اور باتیں بھی کر لیتے ہیں, اور فیس ٹائم پہ باتیں بھی کر لیتے ہیں, اور چہرہ بھی دکھا دیتے ہیں اپنا, ٹیکسٹ کا جواب بھی آپ کو آ جاتا ہے. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اس سے محبت بڑھ گئی ہے, اب اس کو ہم اور کس طرح بڑھائیں. جی پھر جو پاکستان سے نئے آئے نا انصار بھائی, وہ ان کو ان چیزوں کی بھی عادت, ان کو پتہ ہے, ان کو آپ سے زیادہ ٹیکسٹ میسیج کرنا آتا ہے. انڈیا میں غریب لوگوں میں انہوں نے سروے کیا ہے, یا پاکستان میں جتنا ان کے پاس سیل فون ہے اور ٹیکسٹ میسیج کا ہے نا رواج, وہ امیروں میں بھی نہیں ہے. اچھا, باقی ہے اگر نئے آئے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے فون, اور افورڈ نہیں کر سکتے نیا فون خریدنا, تو ان سے پھر آپ ملیں, ان کو مسجدوں میں بلائیں, اور مختلف فنکشن ہوتے ہیں آپ کے, اس میں بلائیں, گیٹ ٹوگیدر ہو. اور ضروری نہیں کہ اجلاس ہی ہوں, بعض ویکینڈ پہ کبھی باہر چلے گئے, پکنک بنا لی, کچھ کر لیا, وہ تو پروگرام بنانے چاہیے نا. خدا الحمد ہمیں کلون جمعیہ جو ہے اس رواج دیا ہوا, وہ اس لیے تھا, انصار اللہ میں بھی ہو سکتا ہے, لجنہ میں بھی ہوتا ہے, بیٹھتے ہیں آخر میں آ کے اکٹھے ہوتے ہیں, اور اچھی میٹنگ. ہم تو یہاں اسلام آباد کی لجنہ بھی ہے, خدام بھی ہیں, اور سارے یہاں شہروں میں مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہفتے میں 1 دن, مہینے میں 1 دن, اور آپس میں کھانا پینا بھی کرتے ہیں, گپ شپ بھی کرتے ہیں, اور دین کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ارادہ ہو انسان کا نیک کام کرنے کا تو نیک کام ہو جاتا ہے. اگر یہ سوچتا رہے کام تو میں نے نیک کرنے پر, اس کو میں وہ پیسے کما لوں, تو پھر نہیں ہوتا. ضرور ہم نے پچھلے دنوں یہی سوچا تھا کہ ہم مہینے میں 1 دفعہ کلو جمعیہ کریں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر جو غریب لوگ جو نہیں لا سکتے کھانا پکا کے, ان کا آپ جیسے دگنا تگنا کھانا پکا کے لے آئے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ. So mortgages are permitted when purchasing a home. If one has the means to refinance and extend a mortgage to use the equity for contributing towards a local mosque project, is that permissible? Jazakallah. The first thing is that mortgages are permitted only for the house you purchase for your own use, not as a business. You can buy a house, take mortgage on that house where you are going to live. There are quite a number of people who revalue their houses and they take more loan from the banks and they use that loan for mosque. So if you are building your own house and you are paying mortgage for your own personal benefit, then why can't you spend your money to make Allah's house, which is also helping you to make a house in the paradise? So if you like, you can, but don't overburden yourself. If it easily be done, then it's okay. Otherwise not. And you can also assess and see properly your repayment capacity.
جی. If you have that much capacity, yes, you can. Alhamdulillah. If not, no. جی. تكرم حضرة الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز بدعوة الأخ معز مؤمن الذي طرح هذا السؤال إلى مكتبه، وقدم له إرشادات إضافية، وأوضح أن المساهمة في مشروع مسجد باستخدام أموال ناتجة عن إعادة رهن عقاري جائزة، بشرط ألا يكون لدى البنك شرط يلزم باستخدام تلك الأموال حصريا على العقار. وقبل كل شيء شدد أمير المؤمنين على أنه لا ينبغي أبدا أن يكون هناك أي تحريف أو تضليل، لأن الخداع بجميع أنواعه يتنافى مع روح وجوهر التقوى. Beloved Hazur, because of the current world situation, there is a discussion in some circles about possible military draft in USA by December. Some Jamaat members between the ages of 20 and 25 may be affected if this happens. What guidance would Hazur give to Jamaat members in this situation? जब तक आप उस मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ जो भी कानून है आपने फॉलो करना है, या वहाँ से माइग्रेट कर जाएं या उसकी सर्विस में शामिल हों. यही हुक्म है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उसके कानून की पाबंदी करो और उनकी सर्विस करो. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं हथियार उठाए 13 साल मक्के में? इसलिए कि किसी और की हुकूमत थी. जब अपनी हुकूमत हो गई और फिर उन पर हमला हुआ तो वहाँ हथियार उठा लिए. ठीक है, तो इसलिए मुल्क का कानून जो है वो बहरहाल मानना है, चाहे वो ईसाई मुल्क हो या दरिया मुल्क हो या कोई भी हुकूमत हो. उसमें जब आप रह रहे हैं तो आपने उसकी पाबंदी करनी है कानून की, या मुल्क छोड़ दें. और समझाएं, असल चीज़ ये है समझाना अपने लोगों को. जी जी. अपने इर्द गिर्द वहाँ अमेरिका में तो लॉबिंग का बड़ा रिवाज है ना, तो आप लोग भी करें ना. तो अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में ये आपको बताना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं. और अब बहुत सारे लोग इसकी बात को रियलाइज़ कर रहे हैं और समझ लेते हैं कि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, हमले इधर उधर या इसराइल की तरफ से हो रहे हैं, वो जुल्म हो रहे हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन अगर बेहतर कॉज के लिए लड़ना है तो ठीक है. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की और यूरोपियन की जब लड़ाई हुई है तो ब्रिटिश हुकूमत थी इंडो पाकिस्तान में, और उस वक़्त उन्होंने रिक्रूट किए थे बहुत सारे लोग इंडियन भी जाके लड़ने के लिए. और इसलिए यहाँ उस वक्त गोरखा रेजिमेंट और फलां कायम हुई थी रेजिमेंट्स. उनको उन्होंने ज़्यादा बेनिफिट भी दिए कि यहाँ आ जाओ और बात हो. जब बाकी वर्ल्ड वॉर के बाद उस वक्त जमात अहमदिया की भी एक टेरिटोरियल फोर्स थी. उस वक्त टेरिटोरियल फोर्स के नाम से जमात अहमदिया ने भी कायम की थी, और वो फ़ौजी भर्ती होते थे जिनको मुख्तलिफ महाज़ों पर भेजा गया था. अब इसलिए कि वो एक बेहतर कॉज के लिए लड़ रहे थे. और मेरे दादा मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब उस टेरिटोरियल फोर्स के कमांडर थे, कैप्टन रैंक के थे. उनके अंदर जो भी थी उनकी बटालियन या जो कुछ भी था उसको लीड करते थे. इनको वो फील्ड में नहीं गए लेकिन एक फ़ोर्स कायम थी. इसी तरह इंडिया पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के बाद जो जंग हुई है तो वहाँ फुरकान बटालियन कायम थी. उन्होंने लड़ाई भी की जाके वहाँ अगले महाज पे. तो ये तो देखना चाहिए कॉज क्या है, उसके लिए फिर करें. और नहीं तो फिर अगर जुल्म है तो उसके जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करें. तो हजूर इसका मतलब हुआ कि मैं अपनी फैमिली को लेकर कनाडा मूव हो जाऊँ? मर्जी है आपकी. आपको जब कंपल्सरी सर्विस कोई कहेगा तब मूव होंगे, अभी कुछ नहीं कहता कोई. जी बिल्कुल. दुआ में बड़ी ताकत है, अल्लाह ताला में बड़ी ताकत है. अगर अल्लाह ताला से सिंसियरली मांगा जाए तो अल्लाह ताला इंसानियत के फ़ायदे के लिए दुआएं कबूल करता है. हो सकता है आपकी ज़ाती काम के लिए ना करे, लेकिन इंसानियत के लिए कर रहे होंगे, अल्लाह ताला की किसी नेक मकसद के लिए कर रहे होंगे तो कबूल हो जाती है. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. वीकेंड पे मैंने देखा था उधर से जर्मनी से और नॉर्वे से बहुत सारे नौजवान आए हुए थे. उससे पता चलता है कि आपकी मीटिंग थी उनके साथ भी थी. जी, मगर वो बहुत सारे थे और बहुत सारे को हॉल में बिठा दिया था मैंने. जी जी जी. मतलब उससे मैं सोच रहा था कि इससे पता लगता है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे नौजवान जो है आपसे 104 थे जर्मनी से जी, और 91 थे नॉर्वे से आए हुए जी. खुदाम थे उनके साथ 6 घंटे की सीटिंग जिस तरह आपके साथ होती है उनके साथ भी हो गई. जी. और मेरा ख्याल है एक असर ही लेके जाते हैं. बिल्कुल. और कुछ नहीं तो यहाँ 5 वक्त नमाज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वही काफ़ी हो जाता है उनके लिए. और वो कहते हैं वाकई उनको नज़र आया
ان لوگوں کو تو آپ کو دیکھ کے بھی ایمان تازہ ہو گیا. آپ کا ایمان تازہ ہوا نہیں, یہ آپ کو دیکھ کے ان کا تازہ ہوا ہے, اس کا اظہار بھی کر دیا انہوں نے. جی ٹھیک ہے کہ امریکہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اس طرح سے. ہم تو یہاں قریب قریب ہی ہیں, بس پہ بیٹھے یہاں آ گئے. جی یا 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ناروے سے آ گئے. جی جی جی. آج کل امریکہ میں نو کنگ کے کافی پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, نو کنگ ٹرمپ کے خلاف نا. اچھا, تو اس میں اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس میں حصہ لیں. اور جو دیکھا جا رہا ہے کہ کافی لوگ ریسنٹلی جو ٹھیک ہے, اگر پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو جھک جائیں. جا سکتے ہیں. جزاک اللہ. مار دھاڑ نہیں کرنی, گورنمنٹ پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا, جی جی کسی کو موقع نہیں مارنا. ویسے آپ جانا ہے, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, کریں. اب کشمیر کے راجا نے ظلم کیا تھا, اس کے خلاف جو پرامن پروٹیسٹ ہوا تھا, خلیفہ ثانی نے ایم ڈیوں کو بھی کہا تھا, بلکہ آرگنائز کروایا تھا, کرو جا کے. جی جی. وہ صرف آپ یہ صرف رہنمائی چاہیے تھی, کیونکہ مجھے کہا گیا تھا تو میں نے پھر وہ بینر بنایا تھا, لو فار آل ہیٹڈ فار نن. تو ہم کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں, ہم جرمنی میں بھی کرتے ہیں, یو کے میں بھی کرتے ہیں. اچھا. ومع ختام اللقاء أتيحت لأنصار الله فرصة التقاط صورة مع حضرة أمير المؤمنين، كما تشرفوا بتلقي أقلام هدية من حضرته. حضور میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. قرآن کے تمام جو حکم ہیں ان پہ میں پابندی کروں, تمام برائیوں سے دور. لسٹ میں آ رہا ہوں کہ سارے 700 حکم جتنے بھی لسٹ میں آ گئے نا, پہ عمل کرنے دیکھیں. اچھا, اللہ فضل کر دے. وأشار أحد الأنصار إلى أن الفراش في مكان إقامتهم لم يكن مريحا تماما. آپ لوگوں کو شکوے پیدا ہو نا, بیٹے رام دہ ہے کہ نہیں رام دہ ہے, جو اتنے بڑے لوگوں کو مل سکتا ہے, میسر ہو سکتا ہے جن لوگوں کو. ٹھیک ہے, اس کو سوچا کریں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سویا کرتا تھا. جی ٹھیک ہے, جب وہ سوچیں گے تو آپ کے بیٹوں کے آرام اور بے آرامی ختم ہو جائے گی. كما طلب أحد الأنصار إنشاد قصيدة من قصائد المسيح الموعود عليه السلام. زندگی بخش جام احمد ہے, کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وفي يومي 25 و26 من أبريل نيسان عقد اجتماعي الواقفات والواقفين الجدد في المملكة المتحدة، وقد تشرفا بحضور أمير المؤمنين. ففي يوم السبت ألقى حضرته خطابا ملهما للإيمان في الجلسة الختامية لاجتماع الواقفات نو بحضور أكثر من 1700 واقفة نو، وذلك بعد التلاوة والقصيدة وتقرير عن اليوم قدمته السكرتيرة الوطنية للواقفات نو. وقد ألقى حضرة أمير المؤمنين خطابا تحدث فيه عن المهمة السامية المنوطة بالواقفات نو. You have all made a solemn lifelong vow to utilize all your faculties to serve the blessed mission of the Prophet Messiah al-Islam. The commitment must forever remain as the supreme priority and objective of your lives. As I have said, the opponents of Islam continually allege that Islam denies women's equality. They claim to be the defenders of women's rights and that they wish to liberate women or grant them freedom. However, they are not sincere, and their actions reveal the truth. In recent times, the whole world has seen how, under the guise of freedom, certain Western powers have waged wars in which countless defenseless women and girls have been killed or had their homes utterly decimated. Their schools, universities, and other centers of learning have been razed to the ground. Is that what the opponents of Islam mean by delivering rights to women and girls? Indeed,
It was because women in these Western countries were not afforded their due rights that over the past century they were forced to take matters into their own hands. Thus, women's rights movements arose throughout the Western world as women desperately sought to secure the basic rights long denied to them. As the religious texts had not defined or stipulated the rights of women, they were compelled to fight for the very freedom and equality that Islam had bestowed upon women over 1400 years ago. Before concluding, I wish to remind you that you must strive tirelessly to spread the message of Islam, to serve humanity, and to nurture and guide the next generation. Above all, honor your pledge by giving precedence to your faith over all worldly matters and seeking to act upon Allah's commands. Although your secular education or other commitments, be determined to increase your religious knowledge by reading the Holy Quran and its commentaries. You must also study the writings of Prophet Messiah Islam, the Khulafa, and other Jamaat literature, as religious knowledge is a catalyst for self-reformation and also means to guide your children. ومع ختام الاجتماع أما حضرة خليفة المسيح الحاضرات في الدعاء الصامت. وفي اليوم التالي شرف حضرته الاجتماع الوطني للواقفين نو في إسلام أباد، وقد حضر هذا الاجتماع أكثر من 2100 من الواقفين الجدد. بدأت الجلسة الختامية بالتلاوة والقصيدة، تلاهما تقرير قدمه السكرتير الوطني للواقفين الجدد في الجماعة الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة. وخلال الخطاب الرئيس ألقى حضرة أمير المؤمنين خطابا قويا حول أدوار ومسؤوليات الواقفين الجدد وضرورة حماية أنفسهم من المفاسد المحيطة بهم. Today, we often hear about the technological revolution that has taken place in recent decades. Yet, instead of propelling humanity forward, these modern technologies all too often drive people towards vice and corrupting forces. Unquestionably, the internet, social media, gaming, and other platforms are fueling a tide of immorality and misinformation. They are polluting minds and thrusting young people in the direction of depravity, indecency, and destructive addictions. These platforms are designed to take us away from our true purpose and to erode moral values for the sake of profit and pushing a godless agenda. In the face of such destructive influences, you must exercise absolute self-control and discipline. Instead of succumbing and surrendering your moral values and potential to fleeting temptations, you must maintain control over your emotions and ensure that your God-given capabilities are used in positive ways. Those who do so will be immediately rewarded by Allah. In the Holy Quran, Allah the Almighty says that قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Surely, success does come to the believers. To attain this success, the Prophet Messiah Islam taught that Salat is fundamental. A believer must be diligent in offering the 5 daily prayers. Moreover, our prayers should be offered in a state of absolute humility and total submission to Allah the Almighty. A person's focus must be directed entirely
towards Allah alone. It should not be that you rush your prayers merely to fulfill the obligation. Instead, as you begin each namaz, your mindset should be that you are entering the throne of Allah in order to present all your desires and needs before Him. You should immerse yourselves so fervently in prayer that tears naturally fall from your eyes as you submit and bow down before your Creator. Beseech Him for His help and mercy, that you may be counted among the righteous and among those who adopt virtue and abstain from sin. Pray with all your heart that Allah enables you to utilize the abilities and faculties He has granted you in a way that leads to His pleasure and nearness. This is the key to success, which leads to the acceptance of one's prayers. In today's world, people are very quick to voice frustration and lament their misfortune without exhibiting patience or self-reflection. Many people, including amongst the Waqf-e-Nau, are quick to complain over trivial matters or worldly desires that have not been immediately fulfilled. However, the Prophet ﷺ taught us that our deepest concern and greatest source of restlessness, far beyond any worldly loss or trial, should be whether we are truly walking on the path of righteousness. He taught that if a person is truly grief-stricken over their spiritual state and yearns for Allah's love beyond everything else, they will find that success and prosperity will begin to gush forth in their direction. At this time, some of you are serving as full-time Waqf-e-Zindagis, while the majority of you are either working externally or remain engaged in studies. Regardless of your chosen path, you must strive to reach its pinnacle. Thereafter, whenever you achieve success or make a breakthrough, proclaim to the world that the knowledge you gained was inspired by the word of God, and that the practical manifestation of Allah's teachings is revealed through science, nature, and world around us. At the same time, never let the pursuit of knowledge breed arrogance or take you away from your faith. ومع اختتام الاجتماع أما حضرة الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز الحاضرين في الدعاء الصامت. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. أما الآن فمع مقتطفات لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من المسجد المبارك، مبينا كيف أن المسيح الموعود حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام نموذج للصدق، مقدما وقائعا من حياته عليه السلام تبين كيف تمسك بالصدق في جميع الظروف وكيف استخدمه سلاحا في مواجهة خصومه. ایک مرتبہ محمد حسن بٹالوی صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور اس میں آپ کو مخالف دین اسلام، کافر اور کذاب وغیرہ بیان کیا. نعوذ باللہ. آپ علیہ السلام نے مولوی صاحب کے اس خط کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ طالب حق بن کر میری سوانح زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ پر قطعی ثبوتوں سے یہ بات کھل سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ کذب کی ناپاکی سے مجھ کو محفوظ رکھتا رہا ہے. یہاں تک کہ بعض وقت انگریزی عدالتوں میں میری جان اور عزت ایسے خطرے میں پڑ گئی کہ بجز استعمال کذب اور کوئی صلاح کسی وکیل نے مجھ کو نہ دی. سب نے یہی کہا کہ جھوٹ بولو گے تو تبھی کام بنے گا.
لیکن اللہ جل شانہ کی توفیق سے میں سچ کے لیے اپنی جان اور عزت سے دستبردار ہو گیا، اور بسا اوقات مالی مقدمات میں محض سچ کے لیے میں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے، اور بسا اوقات محض خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنے والد اور بھائی کے برخلاف گواہی دی اور سچ کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ هكذا نأتي إلى نهاية نشرتنا، كما يمكنكم متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة، وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة. لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني